بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے آلو چنا چاٹ، جو کہ آپ بازار سے کئی گنا بہتر گھر پر بنا سکتے ہیں۔ تو آئیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ انگریڈینٹس میں ہمارے پاس مسالہ جات میں شامل ہے 1 ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر، چند پتے لیے ہیں میں نے کری لیوز، یا آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، ½ ٹی اسپون زیرہ، 3 سے 4 ثابت لال مرچ جنہیں بیچ سے کٹ کر لیا ہے، ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی مرچ، اور ½ ٹی اسپون میں نے لیا ہے نمک، آپ اسے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں، ½ ٹی اسپون چاٹ مسالہ پاؤڈر، اور ½ ٹی اسپون میں نے لی ہے ہلدی پاؤڈر۔ ساتھ ہی میں نے ہرا دھنیا باریک چاپ کر لیا ہے، 3 سے 4 ہری مرچ بھی میں نے باریک چاپ کر لی ہیں، 1 کپ ابلے ہوئے چنے لیے ہیں، اور میں نے لیا ہے 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر جو سلائس کر لیا ہے، 2 میڈیم سائز کی پیاز جو سلائس کر لی ہے، ½ کے جی آلو میں نے بوائل کر لیے ہیں۔ پانی میں لوں گی یہاں پر حسب ضرورت، اور پھر میں نے یہاں پر لیا ہے 1 ٹیبل اسپون املی جس کا میں نے پلپ بنا لیا ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے کوکنگ آئل لیا ہے 1 بڑا کھانے کا چمچ۔ ایک کڑھائی میں نے 1 بڑا کھانے کا چمچ کوکنگ آئل گرم کر کے اس میں کڑی پتہ، زیرہ اور کٹی ہوئی ثابت مرچ ڈال کر اسے 1 سے 1.5 منٹ تک لائٹ براؤن ہونے تک پکایا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں کٹی ہوئی پیاز ایڈ کر دی، اور پیاز ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسے ہلکا سا سوٹے کر لیا۔ جب پیاز سوٹے ہو گئی تو میں نے اس میں کٹے ہوئے ٹماٹر ایڈ کر دیے، اور ساتھ ہی تمام اسپائسز جس کی لسٹ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی، وہ تمام اسپائسز میں نے اس میں شامل کر دیے، اور پھر ساتھ ہی میں نے اس میں املی کا پلپ بھی شامل کر دیا، ساتھ ہی باریک کٹی ہوئی ہری مرچ بھی اس میں نے ایڈ کر دی، اور اب اس مسالے کو میں 7 سے 8 منٹ تک اچھی طرح سے بھونوں گی۔ 7 منٹ بعد مسالہ بالکل اچھی طرح سے بھن چکا ہے۔ اب میں نے بھنے ہوئے مسالے میں ابلے ہوئے وائٹ چنے ایڈ کر دیے، اور چنوں کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے، اور پھر ساتھ ہی میں نے اس میں بوائل کیے ہوئے آلوؤں کو کیوبس کی شکل میں کاٹ کر اس میں ایڈ کر دیا، اور اسے مسالے میں اچھی طرح مکس کیا۔ ساتھ ہی میں نے اس میں ہرا دھنیا بھی ایڈ کر دیا، اور مسالے کو اچھی طرح سے آلو، چھولے اور ہر چیز کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر لیا، اور پھر میں نے اسے ڈھک کر 3 سے 4 منٹ تک دم والی آنچ پر رکھ دیا۔ دم کے بعد آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں، اور اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی۔ سو ویورز، فائنلی ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چٹپٹا، مسالے دار اور پرفیکٹ ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی بازار سے کئی گنا بہتر ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا، اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ نیکسٹ ریسیپی میں آپ کے لیے کیا بناؤں۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں، اور بیل آئیکن لازمی دبائیں، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔